صاحب قرآن کی شان ان سے پوچھو، 1400 سال والے اور آج کے دور میں بھی عاشق ہیں، لیکن میں ابتدا کرتا ہوں اس سے، ان سے شروع کرتا ہوں۔ 1400 years ago the greatest personalities who sacrificed their life and devoted their life. کیا مشن تھا؟ What was the mission? To attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکہ کی وادی میں سرکار نے اعلان حق کیا نا، اس اعلان حق پہ لبیک جس نے کہا، ہائے 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 ہائے، لبیک جس نے کہا، اس گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی جنہوں نے لبیک کہا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا، اور نوجوان بچوں میں حضرت علی شیر خدا نے لبیک کہا، اور ایسے انداز سے کہا کہ آخری سانس تک پھر دامن رسول کو نہ چھوڑا، اپنی جانیں، اپنا فکر، اپنا خیال، اپنی وفا، اپنا عشق در رسول پہ قربان کر دیا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق جو پہلا خلیفہ بھی ہے، یار غار بھی ہے، عشق رسول کا پہرے دار بھی ہے، اور ختم رسول کا بھی پہرے دار ہے، پہلا پہرے دار ہی وہی ہے۔ مسلمہ کذاب کو واصل جہنم بچانے والا میرا ابو بکر صدیق ہے۔ تو اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ ان کے سینے میں پڑ چکی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ وہ عشق دیکھا تھا نا، وہ وفا دیکھی تھی، اور 40 کے قریب بندے تھے، 40 کے قریب جنہوں نے کلمہ پڑھا اور دارہ ارقم میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، لیکن میرے صدیق نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ آج میرا جی چاہتا ہے۔ صدیق ولی بھی ہے، صحابی بھی ہے جی، صدیق اکبر بھی ہے، کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج مکہ کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نور والا چہرہ بیٹھا ہو، اور یہ میت والے عاشق نبی کے غلام صحابہ بیٹھے ہوں، اور پھر میں رب کی توحید کا نعرہ بلند کروں اور آپ کی رسالت کا اقرار کروں۔ اور وہ دلوں کے رازوں سے باخبر، نبی تو ہوتا ہی غیب کی خبروں والا، اور میرا نبی تو نبیوں کا سردار۔ The titles given by the Allah subhanahu wa ta'ala، یہ کسی مولوی اور پیر کا ٹائٹل نہیں ہے، اللہ himself given the title سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ تو میرے رب نے انعام دیے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ نہیں پلیز بیٹھ جائیں، نو نو میری ساری ڈسٹربنس ہو جائے گی پھر۔ I'm really appreciate you۔ اور دیکھو وہ کمال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں ان سے ابتدا کر رہا ہوں، حضور کے عاشق۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے اور قریش مکہ اور سرداران مکہ جتنے ہوں ان کے سامنے میں اعلان کروں۔ اب حضور پہچان گئے تھے کہ یہ حق کی بات ہے، پہلے منع کیا کمرے میں، اب نہیں، اب کعبہ کی دیواروں کے سامنے۔ امام قرطبی لکھتا ہے، اس کو بڑا لمبی بات ہے، میں صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ اعلان ہوا نا سیدنا ابو بکر صدیق، اور یہ پہلا خطیب اسلام ہے، یہ تاریخ میں ہے پہلا خطیب اسلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رب کی توحید کا تذکرہ کیا اور حضور کی رسالت کا، تکلیفیں ہوئیں، مار پڑی، لو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، یہ ساری لمبی بات گھر والوں نے اٹھا کے لے گئے، شام تک بے ہوش رہے، ہوش میں آئی۔ That were the words that I want to explain you how the great love he has with the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ آنکھ کھولی، لب ہلائے، لب میں پیپڑی پڑی ہوئی تھی، لب ہلائے۔ خاندان والوں نے کہا عرب ٹرائبز کا یہ طریقہ ہے، ہم بدلہ لے گے جس نے مارا ہے، لیکن میرا ابو بکر کہتا ہے جب ہوش آئی بولے بتاؤ، نہ مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو تکنے کی ضرورت ہے، نہ کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھائی، اس حال میں بھی تم اسے یاد کرتے ہو، تمہیں کیا پتا کیا یارانہ ہے۔ یہ وہ تھی ابتدا، اور پھر وہ چلتے چلتے سارے صحابی اعلیٰ، اہل بیت اعلیٰ، اس لیے
کہ ان سب کی شانیں اس لیے اعلیٰ ہیں کہ وہ در رسول کے غلام اور منگتے بن چکے ہیں۔ کسی نے گھر کو چھوڑ دیا، چھوڑا کہ نہیں؟ تحریک علم والے بیٹھے ہیں، باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا، بیٹے نے باپ کو نہیں چھوڑا، گھر بار نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا لیکن در رسول کو نہ چھوڑا۔ ہائے ہائے، اس لیے تو آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے۔ اور پھر دیکھو یہ ان کی بات ہے، اب سید عمر فاروق کی دیکھو۔ کیونکہ یہ محفل ہی ہے نا 11ویں والے کی۔ سید عمر فاروق دیکھو، 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، 17 پیوند لگی ہوں کپڑوں پہ، مکروز بھی ہو، اور پھر شان کیا ہے؟ کیسر و کسرا کے بڑے بڑے ایمبیسڈر آئیں اور پوچھیں تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں، ایک ہے وہ خلیفۃ رسول ہے، جاؤ دیکھو کسی محل میں ہے؟ نہیں، محل بھی نہیں ہے۔ میں سادے لفظوں میں جسٹ ٹرائی ٹو ایکسپلین یو، کہا کہ جاؤ یا مسجد نبوی ہے ہماری وہاں پہ ہوگا یا کسی ریت کے ٹیلے پہ لیٹا ہوگا۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، یہ شان ہے۔ اور کیا عزت ملی نبی کی وفاداری میں، کیونکہ نبی یہ رحمت کے ہاتھ اٹھے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے تھے، وہ ابو جہل کے لیے نہیں اٹھے تھے، یہ عمر بن خطاب کے لیے اٹھے تھے۔ اور جن کے لیے میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوں اور پھر کیوں نہ عاشق ہو، آخری سانس تک اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ عشق تھا عمر فاروق کا، یہ وفا تھی سید عمر فاروق کی کہ انہوں نے جو وہ فیصلہ کسی مسلمان نے جو حضور کے در سے قبول نہ کیا یہودی کے ساتھ، اور پھر کہا کہ عمر کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ سیٹسفائی نہ تھا مسلمان، وہ سیٹسفائی نہ تھا، یہودی تو ٹھیک تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ مختصر یہی سنایا، ہم حضور کے در سے ہو کے آئے ہیں، اس نے مانا نہیں تمہیں لے آئے، کہنا ٹھہرو۔ اندر گئے تو تلوار نکالی، جو حضور کو نہیں مانتا در کے فیصلے کو، اس کا فیصلہ عمر تک تلوار کرتی ہے۔ یہ وفا تھی عشق کی۔ ایسے نہیں صحابی بنے، ایسے نہیں آسمان کے ستاروں کی طرح بنے،